میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا تم بھی نظر رکھو. نظر مطلب لڑکیوں پر اس طور پر نہیں کہ تم بھگا کر کے لے جاؤ. نظر رکھنے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی بہنوں کی حفاظت پر نظر رکھو. یہ نہیں ہے کہ تمہارے گھر کی بچی، پورے مسلمان بچیاں جہاں پر بھی ہوں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں، وہ تمہاری بہنیں ہیں. سندھ کے علاقے میں چند عورتوں کو کچھ گنڈوں نے گرفتار کیا تھا تو محمد بن قاسم 19 سال کی عمر میں عرب سے 10,000 کا لشکر لے کر کے ہندوستان آ گئے تھے اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے. آج یہ فکر ہونی چاہیے آپ کے اندر. تمہارے اندر بہت تیزی سے یہ سب معاملات پھیل جائیں. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں پر اگر کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ اگر ہمارا کوئی لڑکا پھنس گیا ہے یا پھنسایا ہے یا جیسا بھی ہوا ہے، لیکن شادی کی بات آتی ہے تو جتنے سنگی ہیں سنگٹن والے سب آ کر کے واویلا مچاتے ہیں، لو جہاد کر رہا ہے، لو جہاد کر رہا ہے. ایک ہندو لڑکی کو بھگا کر کے لے گیا اور مسلمان بنا رہا ہے، اور یہ لو جہاد ہے. لو جہاد ہے، بالکل لو جہاد ہے، لیکن جہاد میں لو ہے، محبت ہے. لیکن اس چھوری محبت کے لیے جہاد نہیں ہوتا. جہاد اللہ کی محبت میں ہوتا ہے اور رسول کی محبت میں ہے. انہوں نے تو جہاد اتنے بنا رکھے ہیں، بہت جہاد ہے. ہاں UPSC جہاد بھی آ گیا ہے بہت سارے، اور IAS جہاد بھی آ گیا ہے. اور اگر اور تھوڑے سے نیتا جیت جائیں تو نیتا جہاد بھی ہو جائے گا. زیادہ مسلمان جیتنے لگ جائیں تو وہ، اور ٹیچرز بہت سارے سیلیکٹ ہو کر کے آ گئے گورنمنٹ میں تو ٹیچرز جہاد بھی ہو گیا. ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ایک قریبی ہیں، ان کے متعلق میں سنا کہ انکم ٹیکس جہاد بھی ہے، کہ بیچارے وہ انکم ٹیکس کے اچھے ماہر ہیں، وہ CA ہیں، تو دوسرے کفار و مشرکین تانا دینے لگے یہ جو ہے نا ٹیکس جہاد بھی لائے گا. میں کہتا ہوں ان ظالموں کو جہاد اتنا یاد ہو گیا ہے کہ حقیقت میں جہاد ہو جائے گا، ان کو ایسا لگتا ہے. لیکن میں آپ سب کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنی بچیوں کی حفاظت پر توجہ دیں. آج امت کا ایک بڑا مسئلہ ہے، دل دکھتا ہے، دل روتا ہے. کئی ایسے گھر ہیں جہاں سے بچیاں بھاگ کر چلی گئیں تو یہ جھوٹی محبت کے نام پر جب گئیں اس وقت ہزار سمجھا جائے، جن کے پلے نہیں پڑتا ان لڑکیوں کے، یہ ماں باپ کو بھی ٹھوکر مارتی ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی ٹھکرا دیتی ہیں، اور ایک ایسے نوجوان کے پیچھے بھاگتی ہیں جس کو سال بھر پہلے سے جاننے لگی. 18-20 سال سے جس باپ نے خون پسینے کی کمائی سے پالا ہے اس کو ٹھوکر مار کر کے جاتی ہیں. اور ان کا انجام بھی میں نے دیکھا ہے، ایک دو نہیں، وہ بہت ساری لڑکیوں کی ایک لسٹ ہے. ان درندوں کے پیچھے بھاگ کر گئی تھی اور اس کے بعد ہوا کیا؟ جہیز کے نام پر جلایا گیا، مارا گیا، گلا گھونٹ کر کے پھینک دیا گیا، یا پھر اس کو ایسے ہی بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا. ہوا کیا؟ اب لڑکی کی حالت ایسی ہے کہ اپنی قوم میں بھی واپس نہیں آ سکتی، اور اس قوم نے اپنانے سے ویسے ہی انکار کر رکھا تھا. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں میں آپ کو بتاؤں. میں دلی گیا تھا، ایک صاحب نے مجھ سے آ کر کہا تھا کئی ایسی مسلمان لڑکیاں ہیں جو شادی کے نام پر آئیں، پیار محبت کے چکر میں پھنس کر شادی تو کر لی لیکن وہ غائب ہوئی تو ان کا پتہ نہیں چلا. اور کئی لڑکیاں ایسی ہیں جن کو دبئی میں لے جا کر کے بیچا گیا ہے اور وہ طوائف کے اڈے پر کام کر رہی ہیں. ایک لڑکی نے باضابطہ حلفیہ بیان بھی بھیجا تھا میرے پاس وایا کسی کے ذریعے سے کہ اس کے ماں باپ بھی اپنانے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے کہا تھا ہماری بیٹی مر گئی ہمارے لیے. وہ دیندار گھرانہ تھا، غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر گئی، بہت سمجھایا گیا تھا لیکن اس درندے نے لے جا کر کے بیچا. کسی طرح سے تو وہاں بچ کر کے وہ نکلی اور اس کے بعد میسج دیا، لیکن واپس کسی طرح اپنے ملک پہنچی، اپنے گھر تو نہیں جا سکی، تنہا رہنے لگی. کیوں اپنے فیوچر کو خراب کرتی ہیں یہ بچیاں، یہ لڑکیاں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ.
اللہ نے فرمایا زانی زنا کرنے والے مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الزانی لا ينکحها الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. زنا کرنے والی عورت اور مشرک آدمی، یہ کسی بھی زنا کرنے والی عورت اور مشرکہ عورت مومن کے لیے جائز نہیں، اس کو ویسا ہی آدمی چاہیے. اور زنا کرنے والا مرد اور ایسا مشرک آدمی کسی عورت کے لیے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا مومنوں کے لیے حرام ہیں گے. حرم ذلک علی المؤمنین، مومنوں کے لیے حرام ہے. اور ہماری بچیوں کو یہ کون بتائے؟ ان کو ایسا لگتا ہے یہ مولویانہ باتیں ہیں، یہ دقیق باتیں، دقیانوسی باتیں، پچھلے زمانے کی باتیں. میں یہ چاہتا ہوں نوجوانوں تمہاری بھی ایسی کمیٹیاں ہونی چاہیے کہ تم اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے الرٹ ہو جاؤ کہ ہم بھی اپنی بچیوں کی رکشا کریں گے اور حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اور جو بہک گئی ہے اس تک پہنچ کر کے یا تو اس کو اسلام کے متعلق اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بتا کر کے واپس لانے کی کوشش کریں. جہاں تک کوشش تم کر سکتے ہو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. میں گیا تھا چند دنوں قبل ایم پی میں، جبل پور علاقہ ہے، وہاں کی کئی نوجوان ہیں، بہت اچھا کام کرتے رہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ان نوجوانوں سے. پورے شہر بھر میں یہ نوجوان اتنے ایکٹیو رہتے ہیں کہ کسی بھی گھر کی ایک بھی مسلمان بچی کو کسی غیر مرد کے ساتھ اگر دیکھ بھی لیں تو وہ ایکشن لیتے ہیں. یہ نہیں کہ مارتے پیٹتے یا کچھ کرتے ہیں، سمجھا بجھا کر کے ان کے گھر تک پہنچا دینا اور اسلام کی اچھائیاں ان کے سامنے رکھنا. ایک دو نہیں، دسیوں بچیوں نے توبہ کیا اور اپنے گھر پر موجود ہیں الحمدللہ. ہمارے ہاں ہونا چاہیے. یہ آج ایک دو سے نہیں ہوگا، سارے علماء بھی اویئرنس لائیں اور عوام بھی اور نوجوان بھی. سوشل میڈیا سے بھی آپ لوگوں کے درمیان اور لڑکیوں کے درمیان یہ اویئرنس لائیں کہ تمہارا فیوچر خطرے میں ہے. کیونکہ اب وہ پیار محبت کے چونچلے نہیں جو کالج میں ہو جایا کرتے تھے، اب تو باضابطہ یہاں پر پلاننگ کے ساتھ، انعام کے ساتھ درندوں کو چھوڑا جا رہا ہے. کتنی سنگٹنیں ایسی ہیں جو خفیہ طور پر میٹنگ کر کے ٹریننگ دے رہی ہے نوجوانوں کو سٹیپ بائی سٹیپ کہ ایک مسلمان لڑکی کو لانے کے لیے تمہیں پہلے کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے دوستی کرنا چاہیے. کالجز میں داخلہ لو، ٹیوشن میں جاؤ، سوشل میڈیا پہ ریکویسٹ بھیجو فرینڈ کی، اس کے بعد پھر ان سے چیٹنگ اس طرح سے کرو، پھر ان کو اپنی مجبوری بتاؤ اور پھر دل کھول کر کے رکھو، محبت میں دیوانی ہو جائیں، اس کے بعد لے آ جاؤ. سال بھر کا پروسیس ہوگا اور اس پر ان کو سال بھر ایک لڑکی کے ساتھ نہیں لگایا جا رہا ہے، ایک مرد 10 لڑکیوں کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. اور وہ یہی سب حرکتیں کرتا رہے گا اور اپنے گرو گھنٹالوں سے پیسہ بھی لیتا رہے گا. اور جب ایک دو لڑکیاں اس کے جال میں پھنس جائیں ان کو لے جائے گا. اللہ کی پناہ، ان کی عزت لوٹ کر کے ان کو کسی بھی طرح سے آوارہ چھوڑ دیا جائے گا. آپ اس قوم سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں جن کے ہاں بھید بھاؤ اتنا ہے، چھوت چھات اتنا ہے، اپنے ہی دھرم کے دوسرے برادری کا وہ تو نکاح شادی نہیں کرتے. کیا یہ بات نہیں ہے؟ ایک ہی دھرم کے ہیں لیکن برادری الگ ہے. مجھے بتاؤ کوئی برہمن لڑکا کسی دلت لڑکی سے شادی کر کے دکھائے، پوری کمیونٹی والے اس کو نکال دیتے ہیں، بھگا دیتے. ارے راجستھان وغیرہ میں تو جلا کر مار دیتے ہیں شادی ایسی اگر دوسری برادری میں کر لیا تو. ہمارا ایک ٹیکسی ڈرائیور بھاگا پھر رہا ہوا تھا، وہ بتا رہا تھا ہم سے کہ ہم نے جو ہے دوسری برادری میں شادی کر لی ہے اور اب ہمارا گاؤں جانا محال ہے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے. مجھے بھی ماریں گے اور میری بیوی کو بھی ماریں گے. اجمیر میں رہ رہا ہے. یہ تمام میں اس قوم کی بات بتا رہا ہوں جو دوسری برادری کی لڑکی کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ ایک ہی دھرم کے ہوں. چاہے جائے کہ وہ مسلمان بچی کو پسند کریں گے، کبھی وہ مسلمان لڑکے کو اپنائیں گے. ان لڑکیوں کو کیا ہو گیا جو اس طرح سے بھاگ رہی ہیں یا جا رہی ہیں؟ اللہ کی پناہ، ڈرو اے میری بچیوں. تمہاری پرورش تو اسلام پر تمہارے ماں باپ نے کی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی جماعت میں جنت میں جائے گی.
तेरा नाम तो कनीज फातिमा रखा गया है, तुझे रसूलुल्लाह की बेटी के साथ उठाया जाना है क़यामत के दिन। कहां इन गलीज लोगों के चक्कर में तुम दीन भी बेच रही हो, माँ बाप को भी ठोकर मार रही हो, कौम को भी बदनाम कर रही हो, अपने मजहब को भी इस तरह कलंक लगा करके जा रहे हो। एक लड़की को मैं ये कहता हूं, तुम्हारे कंधों पर इज्जत कई लोगों की है। ये मत समझना कि खाली तुम्हारा दिल है जिसे चाहे तुम चली जाए, नहीं, तुम्हारे कंधों पर तुम्हारे माँ बाप की भी इज्जत है, तुम्हारे भाइयों की इज्जत है, तुम्हारे खानदान की इज्जत है, तेरे दीन की इज्जत है, तेरे मोहल्ले की इज्जत है। जब तू भाग कर चली जाए, न जाने कितनों की इज्जत का कत्ल करके जाती है। मुझे पता है आंध्र प्रदेश में अमरावती एक इलाका है, वहां से एक हाफिज साहब हमारे पास आए थे। उनके घर की लड़की गैर मुस्लिम के साथ एक मंदिर में जाकर शादी रचाई। भाई हाफिज कुरान है, बाप मस्जिद का मुतवल्ली है। ऐसा हुआ कि चंद दिनों के बाद बाप कोमा में चला गया, कभी मस्जिद आ ही नहीं सका, सदमे में मुब्तला हुआ। और भाई जो हाफिज कुरान था वो अपने इलाके में नहीं, दूर दराज दौड़ता रहता है और कहता है कि मैं किसी भी मस्जिद में इमामत नहीं कर पाता। लोग मुझे देखते हैं तो कहते हैं इसकी बहन है वहां गई है। मैंने तो गुनाह नहीं किया, मैंने तो गलती नहीं की। मुझे उस वक्त रोना आ गया था कि एक लड़की का उठाया हुआ कदम कितनों की जिंदगी को दागदार कर देता है। उनका क्या कसूर है उस माँ बाप का जो सर उठाकर जी नहीं सकते लोगों के सामने, चार लोगों में बैठने के काबिल भी नहीं रखती अगर ऐसा कोई ऐसी हरकत करती है लड़की। लेकिन वो खुशनसीब लड़कियां हैं जिन्होंने इज्जत की पहरेदारी की अपने घर में। तो देखना जरा, जिस दिन तुम्हारी डोली सज करके जाती है शादी के दिन, तेरा बाप हंसी में भी रोता है और गम में भी रोता है, खुशी में भी रो रहा होता है, सीना चौड़ा हो जाता है, बेटी को रुखसत कर रहा होता है कि मैंने इज्जत के साथ अपने घर से अपनी बेटी को रुखसत किया है। मेरे अजीजों, उस बाप की इज्जतें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो चांद को देखकर हंसने लग जाए जिसकी बेटी इज्जत के साथ घर से गई है। और जिंदगी भर वो तुझे बेटा बेटा बेटी बेटी करता ही रह जाता, क्या क्या नाज नहीं उठाता। जाने के बाद भी हो गई है तो दूसरे शौहर की, लेकिन बावजूद उसके खैर खैरियत पूछता ही रहता है। और अगर बच्चे के विलादत के दिन आ गए, बाप दौड़ करके जाकर लाता है, पहले बच्चे की विलादत मेरे घर में हो जाए। हालांकि ये माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं, अब शौहर की जिम्मेदारी है। जितने बच्चे होंगे सब शौहर देखेगा, लेकिन माँ और बाप उस वक्त इतने उतावले होते हैं, बेटी को 3 महीना पहले ले आए और घी रोटी खिलाएं उसको, अच्छी ग़िज़ाएं खिलाएं उसको, कितनी देखभाल, कितने नाज उठाता है बाप, कितने नाज उठाता है अपनी बेटी के। मुझे अफसोस होता है ये बेटियां जब ऐसे बूढ़े माँ बाप को ठोकर मार करके जाती हैं, इज्जत बेच करके जाती हैं। शर्म करो मेरे अजीजों, अपनी बच्चियों के अंदर इस्लामी तालीमात लाओ, इनको महफिलों से जोड़े रखो, इनको दीन से वाबस्ता रखो। इंशाअल्लाह अजीज, तुम अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इनके दिलों में डालोगे, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत इनके दिलों में डालेगा। बस मेरा यही आज का मैसेज है। अल्लाह करीम हमारे घरों की इज्जतों की हिफाजत फरमाए। आज खत्म कुरान की बरकत से मौला ताला हमारी बच्चियों को मुर्तद और काफिर होने से महफूज फरमाए।